رخصتی کل ہی ہوگی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شاولا کے وسیع و عریض لاؤنج میں چھایا سکوت ایک دھماکے سے ٹوٹا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ شاہ خاندان کے اکلوتے وارث اور طاقت کے نشے میں چور کامیار شاہ کی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے جہانگیر شاہ یعنی کامیار کے والد اور تایا جان نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ کونے میں سمٹی رانیہ جو ابھی ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کامیار، ہوش میں تو ہو تم؟ تایا جان نے غصے سے کہا۔ ابھی نکاح کو 2 ماہ ہوئے ہیں، ہم نے رشتہ داروں کو بلانا ہے، تیاریاں کرنی ہیں۔ اس طرح ہنگامی بنیادوں پر رخصتی کیسے ممکن ہے؟ ہم 2 ہفتے بعد کی تاریخ طے کر رہے تھے۔ کامیار نے اپنی شال کو کاندھے پر درست کیا اور ایک گہری معنی خیز نظر رانیہ پر ڈالی جو خوفزدہ ہرنی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کامیار کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ 2 ہفتے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے تایا جان۔ وہ چند قدم چل کر رانیہ کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ رانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی بڑی مصیبت کا پتہ دے رہی تھی۔ کیوں؟ ایسی کیا آفت آ گئی ہے؟ دادی جان، بیگم شاہ کی کڑکدار آواز گونجی جو اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کامیار نے دادی کی طرف دیکھا اور پھر ایک ایسا بم پھوڑا جس نے وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں روک دی، کیونکہ دادی جان آپ کی یہ لاڈلی پوتی اور میں، ہم دونوں صبر نہیں کر سکے۔ ہم شادی سے پہلے ہی حدود پار کر چکے ہیں۔ ہم نے سہاگرات منا لی ہے۔ یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح رانیہ کے دماغ پر برسے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ بیگم سلمہ یعنی کامیار کی ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو کامیار؟ تایا جان گرجے۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ تم اپنی بیوی اور ہماری عزت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ رانیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس کا حلق سوکھ گیا۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ اس شخص نے آج تک میری انگلی بھی نہیں چھوئی، لیکن اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ خوف اور حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کامیار کو دیکھ رہی تھی جو انتہائی اطمینان سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں تایا جان، کامیار نے انتہائی ڈھٹائی سے کہا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی نام کی چیز نہیں تھی۔ اب جب سب کچھ ہو چکا ہے تو رخصتی میں تاخیر کیوں؟ رانیہ کو بس گھر بھیج دیں، باقی رسموں کی مجھے پرواہ نہیں۔ دادی جان جو خاندانی عزت کی سب سے بڑی امین تھی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے کانپتی ہوئی رانیہ کو دیکھا۔ رانیہ دادی کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ رانیہ کا دل دہل گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے اپنی حیا اتنی سستی بیچ دی؟ رانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ دادی، دادی خدا کی قسم، یہ جھوٹ۔ بس، کامیار نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر رانیہ کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ اب یہاں ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جانے من۔ جو سچ تھا میں نے سب کو بتا دیا۔ اسد جو دروازے پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، آگے بڑھنے لگا، مگر کامیار کی خونی نظروں نے اسے وہیں روک دیا۔ اسد جانتا تھا کہ اس وقت بولنا جلدی پر تیل کا کام کرے گا، لیکن رانیہ کی بے بسی اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ دادی جان نے زمین پر زور سے لاٹھی ماری۔ اگر تم دونوں نے اپنی عزت خاک میں ملا ہی دی ہے تو اب اس گھر کی عزت مزید نیلام نہیں ہوگی۔ جہانگیر مولوی صاحب کو فون کرو، رخصتی کل صبح ہی ہوگی۔ کوئی ڈھول نہیں بجے گا، کوئی بارات نہیں آئے گی۔ ایک گنہگار لڑکی کو خاموشی سے رخصت کیا جائے گا۔ رانیہ کا دل چاہا کہ وہ وہیں مر جائے۔ جس دادی نے اسے پالا تھا، وہ ایک پل میں اس پر یقین کرنے کی بجائے کامیار کے جھوٹ کو سچ مان بیٹھی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل قالین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کامیار کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ وہ مڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا، لیکن جاتے جاتے وہ رانیہ کے پاس جھکا۔ اس نے رانیہ کے کان کے قریب اپنا چہرہ کیا، جہاں اس کی گرم سانس رانیہ کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ مجھے چھوڑنے کا خواب دیکھ رہی تھی نا تم؟ کامیار نے زہریلے لہجے میں سرگوشی کی۔ اپنی سہیلی کو فون پر کہہ رہی تھی کہ بہت جلد کامیار شاہ سے کھلا لے لوں گی۔ میں کامیار شاہ ہوں رانیہ، میں چیزیں چھوڑتا نہیں ہوں، توڑ دیتا ہوں۔ تم کھلا چاہتی تھی، اب عمر بھر کی قید مبارک ہو۔ رانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔
تو یہ وجہ تھی۔ کل رات اس نے اپنی دوست سے فون پر روتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کامیار کے سخت مزاج اور بے رخی سے تنگ آ کر خلا کا سوچ رہی ہے۔ کامیار نے وہ باتیں سن لی تھیں اور اس کی انا کو اتنی ٹھیس پہنچی کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے بھرے خاندان میں اس کے دامن پر داغ لگا دیا۔ کامیار سیدھا کھڑا ہوا، کوٹ کے بٹن بند کیے اور ایک حقارت بھری نظر اسد پر ڈالتا ہوا جو مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا وہاں سے چلا گیا۔ لاؤنج میں اب صرف رانیہ کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی جو شاہ خاندان کی روایات اور کامیار کی انا کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کل کا سورج اس کی زندگی میں مزید کتنی تاریکیاں لے کر طلوع ہونے والا تھا۔ حویلی میں چھایا ہوا سکوت کسی قبرستان کی خاموشی سے کم نہ تھا۔ عام طور پر شادیوں والے گھر میں ڈھول کی تھاپ اور کہے گونجتے ہیں، لیکن آج یہاں صرف دبی دبی سرگوشیاں اور ملازموں کی بھاگ دوڑ تھی۔ رانیہ کو سرخ عروسی جوڑے میں تیار کر دیا گیا۔ اس پر لدا ہوا بھاری زیور اسے کسی توق کی طرح محسوس ہو رہا تھا جو اس کی روح کو جکڑے ہوئے تھا۔ میک اپ کے باوجود اس کی آنکھوں کی ویرانی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی اور کاجل بار بار بہہ کر اس کے رخساروں پہ سیاہ لکیریں چھوڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے اطلاع دی کہ گاڑی لگ گئی ہے۔ رانیہ نے بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر قدم رکھا۔ لاؤنج میں دادی جان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ رانیہ ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہتی تھی، اپنی بے گناہی کی قسمیں کھانا چاہتی تھی، مگر دادی جان کے سخت تاثرات دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ دادی جان نے اسے الوداع کرتے ہوئے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا اور نہ ہی کوئی دعا دی۔ انہوں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، شاہ خاندان کی بہو بن کر جا رہی ہو، اب جو داغ تم نے ہمارے ماتھے پر لگایا ہے اسے اپنی وفاداری سے دھونا۔ مجھے اب تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ رانیہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جس دادی نے اسے پالا تھا آج وہی اسے بنا سنے مجرم قرار دے چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر کا منظر اس کے دل میں مزید ہول پیدا کر رہا تھا۔ کامیار اپنی سیاہ لینڈ کروزر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض کے اوپر اسی رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا قد کاٹ اور چہرے کا تاثر کسی ظالم حکمران جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رانیہ کے لیے محبت یا ستائش کی کوئی رمق نہیں تھی، بلکہ ایک فتح کا نشہ تھا، جیسے اس نے کسی دشمن کو شکست دی ہو۔ رانیہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آخری بار اس گھر کی دیواروں کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا اور جہاں کل شام اس کی معصومیت کا قتل ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور سفر کا آغاز ہو گیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کامیار خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا۔ رانیہ کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن ماچس کی ڈبیا کی طرح سلگ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی شہر کے ہنگاموں سے دور ایک ویران راستے پر مڑ گئی۔ یہ کامیار کا ذاتی فارم ہاؤس تھا جہاں اس کے خاص گارڈز اور ملازمین کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جگہ اس کی طاقت کا مرکز تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو کامیار نے اتر کر رانیہ کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ اس کے انداز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے۔ کامیار نے انہیں اشارے سے جانے کا حکم دیا اور رانیہ کو لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازے کو لاک کر دیا۔ تالے کی آواز رانیہ کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ کامیار آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ رانیہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ کامیار نے اس کے چہرے کے اتنا قریب آ کر اپنا ہاتھ دیوار پہ رکھا کہ رانیہ اس کے حصار میں آ گئی۔ کامیار نے انتہائی سرد اور دھیمے لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگا تھا؟ رانیہ، تم مجھ سے کھلا لوگی، تم کامیار شاہ کو ٹھکراؤ گی۔ میری چیزیں مجھے چھوڑتی نہیں ہیں، بلکہ میں جب چاہتا ہوں انہیں توڑ دیتا ہوں۔ رانیہ نے خوف پر قابو پاتے ہوئے پہلی بار نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تم نے جھوٹ بول کر مجھے جیتا ہے کامیار۔ یہ جیت نہیں، یہ تمہاری ہار ہے۔ تم نے بہتان لگا کر میرا نکاح تو بچا لیا، مگر میری عزت نفس مار دی۔ کامیار کا جبڑا سختی سے بھنج گیا۔ رانیہ کی آنکھوں میں بغاوت دیکھ کر اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے رانیہ کی کلائی مروڑتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا اور گرایا۔ جیت جیت ہوتی ہے، چاہے جس طرح بھی حاصل کی جائے۔
تم میری انا کو چیلنج کرنے کی غلطی کر رہی تھی، اب بھگتو اسے۔ رانیہ درد سے کرا اٹھی، مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ کامیار نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ اس نے رانیہ کی طرف انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اب تم یہاں میری قیدی ہو، بیوی کے روپ میں اس کمرے سے باہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ رانیہ وہیں دیوار کے ساتھ پھسل کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا، جو کانٹوں سے بھرا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کامیار شاہ سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس ظلم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گی، چاہے کامیار اس کا جسم قید کر لے، وہ اپنی روح اس تک کبھی نہیں پہنچنے دے گی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور فارم ہاؤس کے سناٹے میں رانیہ کی سسکیاں جذب ہو رہی تھیں۔ فارم ہاؤس کی اونچی دیواروں کے اندر دن اور رات کا فرق مٹتا جا رہا تھا۔ رانیہ کو یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ شروع کے 2 دن وہ بہت روئی تھی، چیخی تھی، دروازوں کو پیٹا تھا، لیکن اب اس پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش بن گئی تھی جو سانس تو لے رہی تھی، مگر اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ ناشتے کی میز پر خاموشی کا راج تھا۔ کامیار کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور رانیہ خاموشی سے چائے بنا رہی تھی۔ کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی، جو کامیار کو بہت عجیب لگا۔ اس نے اخبار نیچے کیا اور رانیہ کے اسپاٹ چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ چائے ٹھنڈی ہے رانیہ؟ کامیار نے جان بوجھ کر کپ میز پر پٹکا، جس سے تھوڑی سی چائے چھلک کر میز پوش پہ گر گئی۔ رانیہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے ٹیشو پیپر اٹھایا اور گرے ہوئے قطرے صاف کرنے لگی۔ پھر اس نے کیتلی اٹھائی اور نرمی سے کہا، میں دوسری بنا دیتی ہوں۔ اس کے لہجے کی ہمواری نے کامیار کو مشتعل کر دیا۔ اس نے رانیہ کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ مجھے دوسری چائے نہیں چاہیے رانیہ، مجھے جواب چاہیے۔ تم مجھ سے ڈر نہیں رہی، تم رو نہیں رہی۔ وہ پرانی ڈری سہمی رانیہ کہاں گئی؟ رانیہ نے آہستہ سے اپنی کلائی چھڑائی اور نظریں اٹھا کر کامیار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جسے دیکھنے کا کامیار عادی تھا، بلکہ ایک گہری ویرانی تھی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں آپ کی قیدی ہوں۔ قیدیوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی کامیار، وہ وہی کرتے ہیں جو جیلر چاہتا ہے۔ رانیہ نے مشینی انداز میں جواب دیا۔ کامیار دانت پیس کے رہ گیا۔ یہ خاموشی، یہ اطاعت گزاری اسے چبھ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رانیہ اس سے لڑے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، تاکہ اسے اپنی طاقت کا احساس ہو سکے، لیکن رانیہ نے تو جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اسی وقت کامیار کا فون بجا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور اپنی کرسی گھما کر رانیہ کی طرف رخ کر لیا۔ وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں بات کرنے لگا تاکہ رانیہ پر اپنی ہیبت طاری کر سکے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر وہ زمین خالی نہیں کرتا تو اس کی دکانوں کو آگ لگا دو۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اندر کوئی ہے یا نہیں۔ کامیار نے صفاقی سے حکم جاری کیا۔ اس نے کنکھیوں سے رانیہ کی طرف دیکھا، جو اب بھی خاموشی سے برتن سمیٹ رہی تھی۔ کامیار نے فون کاٹ کر زور سے میز پہ رکھا۔ سنا تم نے میں اپنے دشمنوں کا کیا حال کرتا ہوں؟ رانیہ نے برتن ٹرے میں رکھے اور اسپاٹ لہجے میں کہا، سنا ہے۔ آپ طاقتور ہیں کامیار شاہ، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ گھر جلا سکتے ہیں، زندگیاں برباد کر سکتے ہیں اور جھوٹ بول کر عزتیں نیلام کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ کامیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا رانیہ کے پاس آیا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ یہ طنز کرنا بند کرو رانیہ، مجھ سے بات کرو، چیخو مجھ پر، لڑو مجھ سے۔ یہ مردہ رویہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں سزا دینے کے لیے رکھا ہے، تمہیں خاموش کرانے کے لیے نہیں۔ رانیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، آپ میرے مالک بن سکتے ہیں کامیار، میرے جذبات کے حاکم نہیں۔ آپ نے میرے جسم کو قید کر لیا ہے، لیکن میری آواز اور میرے احساسات اب آپ کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ آپ دیوار سے بات کر رہے ہیں۔ کامیار نے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اسے پہلی بار اپنی شکست کا احساس ہوا۔ وہ رانیہ کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن رانیہ نے خود کو سمیٹ کر ایک ایسے خول میں بند کر لیا تھا جہاں کامیار کی رسائی ناممکن تھی۔ شام کو کامیار ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ رانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ۔ کامیار نے باکس بیڈ پہ پھینکا۔ آج رات ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ رانیہ مڑی اور اس قیمتی جوڑے کو دیکھا جو باکس سے جھانک رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہاں قید میں ٹھیک ہوں۔
کامیار اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کے سامنے انگلی اٹھا کر بولا، یہ کوئی درخواست نہیں، حکم ہے۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنے خوش ہیں۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور مجھے یہ پسند نہیں۔ رانیہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، تو آپ اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے مجھے نمائش کی چیز بنانا چاہتے ہیں؟ کامیار نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ہاں، تم میری بیوی ہو اور جہاں میں کہوں گا وہاں تمہیں جانا ہوگا۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس، تیار ہو جاؤ ورنہ مجھے تیار کرنا بھی آتا ہے۔ کامیار اسے تنبیہ کرتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ رانیہ نے بے بسی سے اس سرخ لباس کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ انکار کی صورت میں کامیار کوئی بھی تماشا کر سکتا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور باکس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ کامیار کے ساتھ جانے پر مجبور تھی، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کامیار کی اس چھوٹی نمائش کا حصہ بن کر بھی اسے سکون نہیں لینے دے گی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو کیمروں کی فلیش لائٹس نے رانیہ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا ہوٹل تھا، جہاں آج کی شام اہم سیاسی شخصیات اور بزنس ٹائکونز جمع تھے۔ کامیار نے گاڑی سے اتر کر رانیہ کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مسکراہٹ سجا لو چہرے پر رانیہ، کامیار نے دھیمی لیکن سخت آواز میں تنبیہ کی۔ مجھے تمہارے چہرے پر یہ بیچارگی نہیں چاہیے۔ سب کو لگنا چاہیے کہ تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہو۔ رانیہ نے بمشکل اپنے لرزتے ہونٹوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ کامیار کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی سخت تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں دکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اف تک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ کامیار سیاہ سوٹ میں وجیح اور رعبدار لگ رہا تھا، جبکہ رانیہ گہرے نیلے رنگ کے جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ مبارک ہو شاہ صاحب، ایک بزنس مین نے آگے بڑھ کر کامیار سے ہاتھ ملایا۔ بھابھی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی قسمت کی داد دینی پڑے گی۔ شکریہ۔ کامیار نے مسکراتے ہوئے رانیہ کو کمر سے تھام کر اپنے ساتھ مزید قریب کر لیا۔ واقعی میری قسمت بہت اچھی ہے کہ رانیہ میری زندگی میں آئی۔ رانیہ کا دم گھٹ رہا تھا۔ کامیار کی انگلیاں اس کی کمر میں پیوست ہو رہی تھی، جیسے وہ دنیا کو باور کرا رہا ہو کہ یہ عورت صرف اور صرف میری ملکیت ہے۔ وہ ہر ایک سے مسکرا کر مل رہا تھا، لیکن اس کی ہر نظر رانیہ پر پہرا دے رہی تھی۔ اچانک ہجوم میں سے ایک جانی پہچانی شکل ابھری۔ وہ اسد تھا۔ اسد کی نظریں رانیہ کے اداس چہرے اور بھجی ہوئی آنکھوں پر پڑی تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ کھوکھلی ہے۔ رانیہ، اسد نے قریب آ کر پکارا۔ رانیہ نے چونک کر اسد کو دیکھا۔ اپنوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیسی ہو تم رانیہ؟ اسد نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم تو بالکل غائب ہی ہو گئی، فون بھی بند ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ اس سے پہلے کہ رانیہ کچھ کہہ پاتی، کامیار کسی دیوار کی طرح ان دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ہے اسد۔ کامیار نے اسد کے کاندھے پہ زور سے ہاتھ رکھا۔ اسے کسی کی ہمدردی یا فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا خیال رکھنے کے لیے میں کافی ہوں۔ لیکن کامیار اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ… اسد نے بات مکمل کرنے کی کوشش کی۔ بس، کامیار نے گھرا کر کہا، اپنی حدود مت بھولو اسد، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میری بیوی بہت خوش ہے۔ چلو رانیہ۔ کامیار نے رانیہ کا بازو کھینچا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا تھا۔ رانیہ نے مڑ کر بے بسی سے اسد کو دیکھا، جو مٹھی بھینچے کھڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کامیار کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے سڑک پہ دوڑا دی۔ تم اسے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ کامیار نے اسٹیئرنگ وہیل پہ زور سے ہاتھ مارا۔ جیسے میں نے تمہیں کسی قید خانے میں رکھا ہوا ہے اور تم مجھ سے مدد کی بھیک مانگ رہی ہو۔ رانیہ، جو اب تک خاموش تھی، اچانک پھٹ پڑی۔ کیونکہ تم نے واقعی مجھے قید کیا ہوا ہے کامیار، اس نے چیخ کر کہا۔ یہ گھر، یہ زیور، یہ کپڑے، سب ایک دکھاوا ہے۔ تم محبت کرنا نہیں جانتے، تم صرف قبضہ کرنا جانتے ہو۔ کامیار نے گاڑی سڑک کے کنارے اتنی زور سے روکی کہ ٹائروں کی چیخ نکل گئی۔ وہ رانیہ کی طرف گھوما اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ ہاں، قبضہ کیا ہے میں نے، وہ جنون سے بولا، اور میں اپنا قبضہ نہیں چھوڑتا۔ لوگ میری طاقت سے ڈرتے ہیں اور تمہیں بھی ڈرنا چاہیے۔ رانیہ نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب اس کی آواز میں چیخ نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔
لوگ تمہاری طاقت سے ڈرتے ہیں کامیار، عزت نہیں کرتے، اور میں بھی تم سے صرف ڈرتی تھی، لیکن آج مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ ترس؟ کامیار نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ کامیار شاہ پر ترس؟ ہاں، رانیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ تم اتنے تنہا ہو کہ تمہیں اپنی زندگی میں کسی کو رکھنے کے لیے اسے قید کرنا پڑتا ہے۔ تم اندر سے خالی ہو کامیار، بالکل خالی۔ کامیار نے غصے میں ڈیش بورڈ پہ زوردار مکہ مارا۔ شیشے پر ہلکی سی دراڑ آ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا، لیکن رانیہ کے الفاظ نے اسے لاجواب کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی بجائے ایک تھکاوٹ تھی، جیسے وہ لڑتے لڑتے ہار مان چکی ہو، لیکن یہ ہار کامیار کی جیت نہیں لگ رہی تھی۔ گاڑی میں پھر سے ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ کامیار نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رانیہ کے الفاظ کسی نشتر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو زبردستی ساتھ تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے دل تک جانے والا ہر راستہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر لیا ہے۔ پارٹی والی رات کے بعد حویلی کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ رانیہ نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ اس نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا۔ وہ ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے واپس بھجوا دیتی، یا پھر کھانا ویسے ہی میز پہ پڑا ٹھنڈا ہوتا رہتا۔ ذہنی دباؤ اور کمزوری نے آخرکار اپنا اثر دکھایا اور رانیہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ شام کے وقت جب کامیار گھر واپس آیا تو گھر میں عجیب سی بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ ملازمہ گھبرائی ہوئی سی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ کامیار نے اسے روک کر پوچھا، یہ کیا طریقہ ہے؟ رانیہ کہاں ہے؟ میں نے اسے کافی مانگی تھی۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ صبح سے اٹھی نہیں ہے اور اب ان کا جسم تپ رہا ہے۔ میں پٹیاں کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کامیار کے ہاتھ سے بریف کیس چھوٹ گیا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھا اور کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ رانیہ بستر پر بے سود پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ کامیار تیزی سے اس کے قریب گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ رانیہ کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ رانیہ، کامیار نے اسے پکارا۔ آنکھیں کھولو رانیہ۔ رانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نیم بے ہوشی میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ نہیں، جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ کامیار کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پہ خنجر چلا دیا ہو۔ یہ الفاظ اس کے اپنے کہے ہوئے جھوٹ کا رد عمل تھے۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ کی یہ حالت اس کے دیے ہوئے ذہنی عذاب کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر کو فون کرو، جلدی، کامیار نے پیچھے کھڑی ملازمہ پر چیخ کر کہا۔ ملازمہ فوراً باہر بھاگی۔ کامیار نے رانیہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، جبکہ ماتھا گرم۔ رانیہ، میری طرف دیکھو، میں کامیار ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا؟ کامیار کی آواز میں پہلی بار لرزش تھی۔ وہ طاقتور کامیار شاہ جو پورے علاقے پر حکمرانی کرتا تھا، اس وقت ایک لڑکی کی بیماری کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ نہیں کامیار، مجھے ڈر لگتا ہے۔ رانیہ نے بند آنکھوں سے سرگوشی کی۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ کامیار کو جھک کر سننا پڑا۔ کامیار نے جلدی سے پانی کا پیالہ اور تولیہ اٹھایا۔ وہ خود بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور بھیگا ہوا تولیہ رانیہ کی پیشانی پر رکھنے لگا۔ میں تمہیں ڈرنے نہیں دوں گا رانیہ، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے رانیہ کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا اور معائنے کے بعد بتایا کہ یہ سب شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی اور کچھ دوائیاں دے کر چلا گیا۔ کامیار نے ملازمہ کو بھی جانے کا کہہ دیا اور خود کمرے میں رک گیا۔ ساری رات کامیار رانیہ کے سرہانے کرسی پر بیٹھا رہا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا اور رانیہ کے ماتھے پر پٹیاں بدلتا رہا۔ جب بھی رانیہ بے چینی سے کروٹ بدلتی، کامیار فوراً چوکنا ہو جاتا۔ اس نے رانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ کامیار نے اس معصوم چہرے کو دیکھا جو نیند میں بھی اداس لگ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ بہت گھٹیا محسوس ہوا۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہی رانیہ ہے جسے وہ بچپن میں تنگ کرتا تھا اور وہ ہنس دیتی تھی؟ آج اس نے اس کی ہنسی چھین لی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آنے لگی۔ رانیہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کا سر بھاری تھا اور حلق سوکھا ہوا تھا۔ اس نے کروٹ لی تو دیکھا کہ کامیار کرسی پر سر ٹیکے سو رہا ہے۔ اس کا ہاتھ اب بھی رانیہ کے ہاتھ پر تھا۔ رانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ کامیار کے چہرے پر تھکن واضح تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔
یہ وہ ظالم اور مغرور کامیار نہیں لگ رہا تھا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ رانیہ نے ہلنے کی کوشش کی تو کامیار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر رانیہ کو ہوش میں دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ تم ہوش میں آ گئی؟ کامیار فوراً آگے بڑھا اور جگ سے پانی گلاس میں ڈالا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ سر میں درد ہے؟ رانیہ نے اسے پانی پلاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے لہجے میں فکر اور نرمی تھی۔ آپ ساری رات جاگے ہیں؟ رانیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کامیار نے خالی گلاس سائے ٹیبل پہ رکھا اور رانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی رانیہ، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ آپ کو میری فکر کیوں ہے کامیار؟ میں تو آپ کی قیدی ہوں، اور قیدی اگر بیمار ہو جائے تو جیلر کو خوش ہونا چاہیے۔ رانیہ نے بنا کسی طنز کے معصومیت سے سوال کیا۔ کامیار نے نظریں جھکا لی۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا جو اس کی انا کو مطمئن کر سکتا۔ اس نے بس اتنا کہا، آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ کامیار کمرے سے نکل گیا، لیکن رانیہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس سخت جان چٹان میں کہیں کوئی دراڑ پڑ چکی تھی، جہاں سے احساس کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ رانیہ کو پہلی بار کامیار سے خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سی الجھن ہوئی کہ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے۔ رانیہ کی صحت اب کافی بہتر تھی، لیکن کمزوری ابھی باقی تھی۔ اس شام موسم بہت خوشگوار تھا اور ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کامیار معمول سے کچھ جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر لان کی طرف بڑھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے سبز گھاس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور رانیہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے سر پہ سفید دوپٹہ تھا اور چہرے پر ایک ایسا نورانی سکون تھا جو کامیار نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ کامیار اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ وہ ہمیشہ اپنی طاقت اور دولت پر ناز کرتا تھا، لیکن اس وقت اسے احساس ہوا کہ رانیہ کے پاس کچھ ایسا ہے جو اس کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ رانیہ نے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ کامیار نے دیکھا کہ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، لیکن جائے نماز کے پاس آ کر رک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ بہت گنہگار ہے اور اس پاک جگہ پر قدم رکھنے کا حق نہیں رکھتا۔ رانیہ نے دعا ختم کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور جیسے ہی مڑی تو کامیار کو اپنے پیچھے کھڑے پایا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ رانیہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ابھی آیا ہوں۔ کامیار کی آواز دھیمی تھی۔ تم رو رہی تھی رانیہ؟ کس چیز کی دعا مانگ رہی تھی؟ رانیہ نے نظریں جھکا کر دوپٹہ درست کیا۔ سکون کی دعا مانگ رہی تھی کامیار، اس قید سے رہائی کی دعا مانگ رہی تھی۔ کامیار کے دل پر ایک اور وار ہوا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور تلخی سے مسکرایا۔ تم مجھ سے مانگ لیتی رانیہ، شاید میں تمہیں وہ سب دے دیتا جو تم چاہتی ہو۔ رانیہ نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جو چیز آپ کے پاس خود نہیں، وہ آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، لیکن سکون نہیں، اور رہائی آپ مجھے دیں گے نہیں کیونکہ آپ کی انا اڑے آ جائے گی۔ کامیار جواب نہیں دے سکا۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ سچ کہہ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ اس رات کھانے کی میز پہ بھی عجیب سی خاموشی تھی۔ کامیار بار بار رانیہ کو دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے نوالے توڑ رہی تھی۔ کامیار کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جیت کر بھی ہار رہا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اچانک زوردار دھماکے کی آواز سے حویلی گونج اٹھی۔ رانیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ شیشے ٹوٹنے اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ شروع ہو گئی۔ کامیار بجلی کی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور چہرے پر شدید تشویش۔ رانیہ نیچے لیٹ جاؤ، فوراً، کامیار نے چیخ کر کہا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے کامیار؟ رانیہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کامیار نے اسے بازو سے پکڑ کر بیٹھ کے پیچھے نیچے بٹھا دیا۔ میرے سیاسی مخالفین نے حملہ کیا ہے۔ ڈرو مت رانیہ، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ باہر سے گارڈز کے چیخنے اور فائرنگ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ کامیار نے رانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں رانیہ کے لیے بے پناہ فکر تھی۔ تم یہاں سے ہلنا مت، اس کمرے کا دروازہ مضبوط ہے اور میں باہر ہی ہوں گا۔ نہیں کامیار، اب باہر مت جائیں۔ رانیہ نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس لمحے وہ اپنی ساری نفرت بھول گئی تھی۔ اسے صرف کامیار کی جان کی فکر تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ کامیار نے رانیہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور پہلی بار ایک نرم مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میری جان اس کمرے میں محفوظ ہے۔
کامیار نے رانیہ کا ہاتھ چھوڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ رانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے باہر جھانکا۔ باہر کا منظر خوفناک تھا۔ کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر اندر آ چکے تھے۔ کامیار کسی شیر کی طرح اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ پلرز کی آڑ لے کر فائرنگ کر رہا تھا اور حملہ آوروں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ اچانک رانیہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی دھات کامیار کے بازو کو چھو کر گزری۔ خون کا فوارہ پھوٹا لیکن کامیار گرا نہیں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے پستول سنبھالی اور فائر کیا۔ یا اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ رانیہ تڑپ اٹھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس پر ظلم کیے تھے۔ آج وہی شخص اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں اور حملہ آور بھاگ کھڑے ہوئے۔ فائرنگ کا سلسلہ رک گیا۔ رانیہ دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگی۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو کامیار اندر آ رہا تھا۔ اس کی قمیض کا ایک بازو خون سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ درد سے چہرہ بگاڑ رہا تھا۔ کامیار، رانیہ اس کی طرف لپکی۔ آپ کو گولی لگی ہے۔ میں ٹھیک ہوں رانیہ، بس معمولی زخم ہے۔ کامیار نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ رانیہ نے فوراً اسے سہارا دیا۔ اس نے بنا کچھ سوچے اپنا دوپٹہ اتارا اور کامیار کے بازو پر کس کر باندھ دیا تاکہ خون رک جائے۔ کامیار حیرت سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر اسے اپنے زخم کا درد بھول گیا۔ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے تھی رانیہ، کامیار نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم مجھے بچا کیوں رہی ہو؟ رانیہ نے روتے ہوئے اس کے زخم کو دبایا۔ کیونکہ میں ظالم نہیں ہوں کامیار، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ کامیار نے اپنا صحیح والا ہاتھ رانیہ کے سر پہ رکھا۔ آج موت اسے چھو کر گزری تھی لیکن اس نے زندگی کا ایک نیا رخ دیکھ لیا تھا۔ حملے والی رات کے بعد حویلی کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ وہ دیوار جو خوف اور نفرت کی اینٹوں سے چنی گئی تھی اب رانیہ کی دیکھ بھال اور کامیار کی قربانی کے باعث گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کامیار کے بازو کا زخم گہرا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ رانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں دوائیوں اور پٹیوں کی ٹرے تھی۔ کامیار بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کوئی فائل دیکھ رہا تھا لیکن رانیہ کو دیکھتے ہی اس نے فائل ایک طرف رکھ دی۔ وقت ہو گیا پٹی بدلنے کا، کامیار نے نرمی سے پوچھا۔ رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے بہت احتیاط سے کامیار کے بازو سے پرانی پٹی ہٹائی۔ زخم ابھی تازہ تھا لیکن کامیار کے چہرے پہ درد کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے رانیہ کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو پوری توجہ سے اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ رانیہ نے روئی پر دوا لگاتے ہوئے پوچھا۔ کامیار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب تک تم میرے سامنے ہو مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا رانیہ۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ زخم مجھے اس لیے عزیز ہے کیونکہ اس نے تمہارے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دی ہے۔ رانیہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے نظر اٹھا کر کامیار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک گہرائی تھی جو رانیہ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آپ بدل گئے ہیں کامیار، رانیہ نے دھیرے سے کہا اور پٹی باندھنے لگی۔ پہلے آپ صرف حکم چلاتے تھے لیکن اب آپ میری پرواہ کرتے ہیں۔ کامیار نے اپنا صحیح والا ہاتھ رانیہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ میں نہیں بدلا رانیہ، بس مجھے احساس ہو گیا ہے کہ زبردستی جسم تو حاصل کیا جا سکتا ہے، دل نہیں۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت غلط راستہ چنا مگر میرا مقصد صرف تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا۔ رانیہ نے پٹی مکمل کی اور سامان سمیٹنے لگی۔ شام کو جب کامیار باہر سے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ رانیہ کی گود میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ رانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، کامیار کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ رانیہ نے بیگ کھولا تو اس میں اس کی پسندیدہ مصنفہ کی نئی کتابیں اور کچھ چاکلیٹس تھیں۔ رانیہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے کتابوں کے لیے ترس رہی تھی کیونکہ اس کا سارا وقت بس سوچنے میں گزرتا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ کتابیں چاہیے تھیں؟ رانیہ نے خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ کامیار اسے خوش دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ میں جانتا ہوں رانیہ، میں تمہاری ہر پسند اور ناپسند سے واقف ہوں۔ میں نے تمہیں قید تو کر لیا تھا لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری سوچ اور تمہارا شوق بھی قید ہو جائے۔ رانیہ نے کتاب سینے سے لگا لی۔ شکریہ کامیار، یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ان کے درمیان برف تیزی سے پگھل رہی تھی۔
کامیار اب رانیہ کا خیال رکھنے لگا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا۔ رانیہ بھی اب اس سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کامیار شاہ، جو دنیا کے لیے ایک دہشت کی علامت ہے، اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ لیکن کامیار کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ وہ رانیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے بڑھتی ہوئی عزت اور محبت دیکھ رہا تھا، اور یہی چیز اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس رشتے کی بنیاد ایک بہت بڑے جھوٹ پر ہے، اور جس دن رانیہ کو سچ پتہ چلے گا، یہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ ایک شام کامیار اپنے قریبی دوست اور رازدار احسن کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا۔ کامیار کے چہرے پر گہری پریشانی تھی۔ یار احسن، میں بہت عجیب کشمکش میں ہوں۔ کامیار نے سر پکڑ لیا۔ رانیہ اب مجھ پر بھروسہ کرنے لگی ہے۔ وہ میرا خیال رکھتی ہے، لیکن جب بھی وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے۔ میں نے اس پاک دامن لڑکی پر بہتان لگایا تھا۔ احسن نے کامیار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے غلطی کی ہے کامیار، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا ازالہ کرو۔ میں کیا کروں؟ کامیار نے بے بسی سے پوچھا۔ اگر میں نے اسے سب سچ بتا دیا تو وہ مجھے چھوڑ جائے گی۔ وہ مجھ سے نفرت کرے گی، اور میں اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتا۔ احسن نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ محبت قید کرنے کا نام نہیں ہے کامیار، محبت آزاد کرنے کا نام ہے۔ اگر تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو تو اسے وہ عزت واپس لوٹاؤ جو تم نے اس سے چھینی تھی۔ اسے سچ بتا دو اور اسے آزاد کر دو۔ اگر وہ تمہاری ہوئی تو رک جائے گی، اور اگر نہ رکی تو سمجھ لینا کہ وہ تمہارے لیے تھی ہی نہیں۔ کامیار دیر تک خاموش رہا۔ احسن کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھیں۔ وہ رانیہ کو کھونے سے ڈرتا تھا، لیکن اب وہ اس جھوٹ کے بوجھ تلے مزید سانس نہیں لے سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کامیار نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ مجھے اپنی انا کو مارنا ہوگا۔ مجھے رانیہ کو اس کی زندگی واپس دینی ہوگی، چاہے اس کی قیمت مجھے اپنی جان دے کر چکانی پڑے۔ اس رات کامیار نے فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہے، لیکن رانیہ کی محبت نے اسے اتنا بدل دیا تھا کہ اب وہ اپنی خوشی پر رانیہ کی عزت اور خوشی کو ترجیح دینے کے لیے تیار تھا۔ فارم ہاؤس میں گزرنے والا ہر لمحہ اب رانیہ کے لیے ایک نئی حیرت لے کر آ رہا تھا۔ وہ کامیار جو کبھی طوفان کی طرح شور مچاتا تھا، اب ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح خاموش ہو چکا تھا۔ اس تبدیلی نے رانیہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کامیار گھنٹوں لان میں اکیلا بیٹھا خلا میں گھورتا رہتا ہے، یا پھر کمرے میں آ کر خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہے، جیسے اپنی آنکھوں سے اس کا عکس محفوظ کر رہا ہو۔ رات کا وقت تھا اور باہر ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رانیہ نے دیکھا کہ کامیار کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو تک رہا ہے۔ اس کے کاندھے جھکے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی بہت بھاری بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ رانیہ نے ہمت مجتمع کی اور اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ کامیار، سب ٹھیک تو ہے؟ رانیہ نے نرمی سے پوچھا۔ آپ کئی دنوں سے بہت گمسم ہیں۔ نہ آپ غصہ کرتے ہیں، نہ کوئی حکم دیتے ہیں۔ یہ خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ کامیار چونک کر پلٹا۔ اس نے رانیہ کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب خوف کی بجائے فکر مندی تھی۔ کامیار آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اور اچانک وہ کام کیا جس کی توقع رانیہ کو خواب میں بھی نہیں تھی۔ وہ مغرور کامیار شاہ رانیہ کے سامنے گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ گیا۔ رانیہ ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کامیار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں پلیز۔ کامیار نے رانیہ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ رانیہ، میں واقعی بدل گیا ہوں۔ میں وہ پرانا کامیار نہیں رہا جس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے تمہاری زندگی برباد کر دی تھی۔ رانیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے قدموں میں بیٹھا اپنی شکست تسلیم کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے رانیہ، جب تم مجھ سے ڈرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں جیت گیا ہوں، لیکن اب جب تم میری فکر کرتی ہو تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہارا ہوا انسان ہوں۔ میں تمہارے جسم پر تو حکمرانی کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے دل تک پہنچنے کا راستہ میں نے خود کانٹوں سے بھر دیا ہے۔ رانیہ کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے جھک کر کامیار کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اٹھایا۔ آپ نے راستہ بند نہیں کیا کامیار۔ اگر بند کیا ہوتا تو آج میں یہاں آپ کے پاس کھڑی نہ ہوتی۔ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن اپنی غلطی مان لینا بہت بڑی بات ہے۔ کامیار کھڑا ہوا اور رانیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ صرف مان لینے سے گناہ دھل نہیں جاتے رانیہ، ان کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا کفارہ ادا کروں۔ رانیہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کیسا کفارہ کامیار؟
کامیار نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، اپنا سامان پیک کر لو رانیہ، ہم کل صبح واپس شاولہ جا رہے ہیں۔ رانیہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ شاولہ کا نام سنتے ہی اسے وہ ذلت آمیز لمحے یاد آ گئے جب اسے دھتکار کر گھر سے نکالا گیا تھا۔ نہیں کامیار، رانیہ نے خوفزدہ ہو کر اس کا بازو پکڑ لیا، میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہ لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں، دادی جان مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی، مجھے وہاں مت لے کر جائیں پلیز۔ کامیار نے رانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، اس کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ میری بات سنو رانیہ، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں وہاں جانا ہوگا کیونکہ جو عزت میں نے تم سے چھینی تھی وہ مجھے تمہیں وہیں سب کے سامنے واپس لوٹانی ہے۔ رانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کامیار کیا کرنے والا ہے، لیکن کامیار کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جس نے اسے خاموش کر دیا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ کامیار نے پوچھا۔ رانیہ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کرتی ہوں۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، کل کا دن ہماری زندگی کا فیصلہ کن دن ہوگا۔ کامیار نے رانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ ساری رات رانیہ جاگتی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کامیار کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف کامیار نے اپنے وکیل کو فون کر کے کچھ کاغذات تیار کروائے۔ وہ جانتا تھا کہ کل وہ جو کرنے جا رہا ہے اس کے بعد شاید رانیہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، لیکن یہی محبت کا تقاضا تھا۔ اگلی صبح سفر کا آغاز خاموشی سے ہوا۔ گاڑی شاولہ کی طرف رواں دواں تھی۔ رانیہ بار بار کامیار کو دیکھ رہی تھی، جو مضبوطی سے اسٹیئرنگ تھامے سامنے دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے حویلی قریب آ رہی تھی، رانیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ جب گاڑی حویلی کے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو رانیہ کا دم گھٹنے لگا۔ کامیار نے گاڑی روکی اور رانیہ کی طرف مڑا۔ ڈرنا مت رانیہ، آج جو بھی وہاں ہوگا تم بس خاموش رہنا، بولوں گا صرف میں، آج میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ کامیار نے گاڑی سے اتر کر رانیہ کا دروازہ کھولا۔ اس نے رانیہ کا ہاتھ تھام لیا، لیکن اس بار یہ گرفت قید کرنے والی نہیں بلکہ سہارا دینے والی تھی۔ وہ دونوں مرکزی دروازے کی طرف بڑھے جہاں ان کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان ان کا منتظر تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا کا دباؤ بڑھ گیا ہو۔ دادی جان اپنی مخصوص کرسی پر شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ ان کے دائیں طرف کامیار کے والد جہانگیر شاہ اور بائیں طرف تایا جان موجود تھے۔ بیگم سلمہ اور گھر کی دوسری خواتین بھی وہاں موجود تھیں۔ اسد ایک کونے میں کھڑا اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن کامیار اور رانیہ کو دیکھتے ہی وہ چونک کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ رانیہ نے ڈرتے ہوئے کامیار کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ کامیار نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ بے غیرت لڑکی پھر یہاں کیوں آئی ہے؟ دادی جان کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ ان کی نظروں میں رانیہ کے لیے نفرت کا وہی الاؤ روشن تھا جو رخصتی والے دن تھا۔ کامیار نے رانیہ کو اپنے پیچھے کرنے کی بجائے اپنے برابر لا کر کھڑا کیا۔ اس نے سر اٹھا کر دادی جان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں آج وہ تکبر نہیں تھا جو اس کی پہچان تھا، بلکہ ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ میں اسے لایا ہوں دادی جان، کیونکہ کچھ حساب چکانے باقی ہیں۔ کامیار کی آواز مضبوط اور گونجدار تھی۔ جہانگیر شاہ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ کیا حساب چکانا ہے کامیار؟ تم نے پہلے ہی ہماری عزت خاک میں ملا دی، اب اور کیا تماشا لگانا چاہتے ہو؟ کامیار نے ایک گہری سانس لی اور 2 قدم آگے بڑھا۔ اس نے لاؤنج میں موجود ہر شخص کے چہرے کو دیکھا۔ سب کی نظروں میں سوال اور غصہ تھا۔ میں آج ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، کامیار نے بلند آواز میں کہا۔ سب خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ کامیار نے رانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ سب اس لڑکی سے نفرت کرتے ہیں، آپ اسے خاندان کے ماتھے کا کلنک سمجھتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ لڑکی اتنی ہی پاک ہے جتنی کہ صبح کا اجالا۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ دادی جان نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ لی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تایا جان نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ صاف صاف بات کرو۔ کامیار نے نظریں جھکا لی۔ اس کے لیے یہ اعتراف موت سے کم نہیں تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ مطلب یہ ہے تایا جان کہ میں نے اس دن جھوٹ بولا تھا۔ رانیہ اور میرے درمیان شادی سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے کوئی حد پار نہیں کی تھی، وہ بالکل پاک دامن تھی۔ بیگم سلمہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ جہانگیر شاہ سکتے میں آ گئے۔ تم ہوش میں تو ہو کامیار؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دادی جان نے اپنی لاٹھی زور سے زمین پر ماری۔ اگر یہ لڑکی پاک تھی تو تم نے بھرے خاندان میں اپنی بیوی پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگایا؟
کامیار نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ یہ منظر سب کے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ کامیار شاہ کو کسی نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کیونکہ میری انا مجھ سے بڑی تھی دادی جان، کامیار کی آواز پر آگے، مجھے پتا چلا تھا کہ رانیہ مجھ سے کھلا لینا چاہتی ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میری مردانہ انا یہ برداشت نہیں کر سکی کہ کوئی عورت مجھے ٹھکرا دے۔ میں اسے زبردستی اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کے دامن پر داغ لگا دیا تاکہ اس کے پاس میرے سوا کوئی راستہ نہ بچے۔ میں گنہگار ہوں دادی جان، یہ رانیہ بے قصور ہے۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ وہ اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ آج اس کے سر سے وہ بوجھ اتر گیا تھا جو اسے پل پر مار رہا تھا۔ کامیار نے اپنی عزت نیلام کر کے اس کی عزت بحال کر دی تھی۔ جہانگیر شاہ نے آگے بڑھ کر کامیار کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چٹاخ کی آواز پورے حال میں گونجی۔ تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، باپ نے غصے سے دھاڑ کر کہا۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تم نے، صرف اپنی ضد کے لیے۔ کامیار نے گال پہ ہاتھ نہیں رکھا، نہ ہی نظریں جھکائیں۔ مارے بابا اور مارے، میں اسی قابل ہوں۔ میں نے اس گھر کی روایات اور اقدار کا جنازہ نکال دیا۔ مجھے کوئی معافی نہیں چاہیے، لیکن خدا کے لیے رانیہ کو معاف کر دیں، اسے عزت دیں کیونکہ وہ اس کی حقدار ہے۔ اسد جو یہ سب سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی رانیہ کے لیے ہمدردی اور کامیار کے لیے حیرت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کامیار جیسا اناپرست انسان یہ اعتراف کرنے کے لیے کتنا بڑا حوصلہ لایا ہوگا۔ کامیار مڑا اور رانیہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ رانیہ ابھی تک رو رہی تھی۔ کامیار نے اپنی جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رانیہ، کامیار نے نرمی سے اسے پکارا۔ رانیہ نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کامیار کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس کی آنکھوں میں ٹوٹ پھوٹ واضح تھی۔ مجھے معاف کر دو رانیہ، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرا گناہ معافی کے قابل نہیں۔ میں نے تمہیں قید کیا، تمہیں ذہنی اذیت دی اور تمہاری کردار کشی کی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں تمہیں جیت لوں گا، لیکن میں ہار گیا۔ کامیار نے وہ لفافہ رانیہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کھلا کے کاغذات ہیں، میں نے ان پر سائن کر دیے ہیں۔ آج سے تم آزاد ہو، تمہیں اب اس قید میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے راستے سے ہٹ رہا ہوں۔ رانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کامیار ہے جس نے کہا تھا کہ وہ چیزیں توڑ دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ آج وہ خود ٹوٹ گیا تھا تاکہ رانیہ کو جوڑ سکے۔ تم چاہو تو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو، اسد یا جو بھی تمہیں پسند ہو۔ تم اس سے شادی کر سکتی ہو۔ کامیار نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے، جیسے اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کامیار شاہ کا سایہ بھی تمہاری زندگی پہ نہیں پڑے گا۔ کامیار نے ایک نظر دادی جان کی طرف دیکھا، جو ابھی تک بت بنی بیٹھی تھی۔ دادی جان، رانیہ کو عزت سے رخصت کیجیے گا۔ یہ اس گھر کی بیٹی تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ میری غلطی کی سزا اسے مت دیجیے گا۔ یہ کہہ کر کامیار تیزی سے مڑا۔ وہ وہاں ایک پل بھی مزید نہیں رک سکتا تھا کیونکہ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنا کلیجہ نکال کر رانیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہو۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ رانیہ کے ہاتھ میں وہ کاغذات تھے جو اس کی آزادی کا پروانہ تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ اسے خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے کامیار کی وہ ویران آنکھیں یاد آ رہی تھیں جن میں اس کے لیے بے پناہ محبت اور پچھتاوا تھا۔ اسد آہستہ سے رانیہ کے قریب آیا۔ رانیہ، تم ٹھیک ہو، تم آزاد ہو گئی ہو۔ لیکن رانیہ نے اسد کی بات نہیں سنی۔ اس کی نظریں اس دروازے پر جمی تھی جہاں سے کامیار ابھی باہر گیا تھا۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان پنپ رہا تھا۔ رانیہ کو فیصلہ کرنا تھا اور وقت بہت کم تھا۔ اس نے مٹھی میں کاغذات کو بھینچا اور ایک فیصلہ کن نظر دادی جان پر ڈالی۔ کامیار کے جانے کے بعد لاؤنج میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے، جیسے کسی بہت بڑے بوجھ تلے دب گئے ہوں۔ دادی جان کی نظریں زمین پر گڑی تھیں اور ان کے ہاتھ تسبیح پہ رک گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب شاہ خاندان کے اس مضبوط ستون کو اپنی غلطی کا اتنا شدید احساس ہوا تھا۔ بیگم سلمہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور انہوں نے رانیہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اپنی بہو سے معافی مانگ سکیں، جس پر انہوں نے اپنے بیٹے کی محبت میں اندھا ہو کر ظلم ہونے دیا۔ جہانگیر شاہ نے گہری سانس لی اور رانیہ کی طرف دیکھا۔ بیٹی، ہم شرمندہ ہیں۔ کامیار نے جو کیا وہ ناقابل معافی تھا،
لیکن ہم نے بھی تمہاری بات نہ سن کر تم پر ظلم کیا۔ تم آزاد ہو رانیہ، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، بلکہ تمہاری شادی کی ذمہ داری میں خود لوں گا۔ رانیہ کے ہاتھ میں وہ کاغذات تھے جو اسے اس قید خانے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر سکتے تھے۔ وہ ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی جن پر کامیار کے دستخط موجود تھے۔ اس کی آزادی کا پروانہ اس کی مٹھی میں تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ اس کا دل خوش ہونے کی بجائے ڈوب رہا تھا۔ اسد جو اب تک خاموش کھڑا تھا، آہستہ سے رانیہ کے پاس آیا۔ رانیہ، یہ وہی ہے جو تم چاہتی تھی نا؟ تم کامیار سے نفرت کرتی تھی اور اس قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ اب راستہ صاف ہے۔ رانیہ نے نظر اٹھا کر اسد کو دیکھا اور پھر دادی جان کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموش تھی۔ رانیہ کے دماغ میں پچھلے چند مہینوں کی فلم چلنے لگی۔ کامیار کا غصہ، اس کی وحشت، اور پھر اس کا وہ روپ جب اس نے گولی کھا کر رانیہ کی جان بچائی تھی۔ اور آج اس نے وہ کر دکھایا تھا جو کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی انا کا بت اپنے ہی خاندان کے سامنے پاش پاش کر دیا۔ رانیہ نے ایک فیصلہ کن سانس لی اور اسد کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو اسد، میں اس سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ ایک ظالم حاکم تھا، لیکن آج جو شخص اس دروازے سے باہر گیا ہے وہ ظالم کامیار نہیں تھا۔ وہ ایک پچھتایا ہوا انسان تھا جس نے اپنی عزت نفس میری عزت پر قربان کر دی۔ دادی جان نے چونک کر رانیہ کو دیکھا۔ رانیہ کے لہجے میں ایک نئی طاقت تھی۔ رانیہ نے وہ کاغذات اپنی مٹھی میں بھیج لیے۔ کامیار نے سب کے سامنے خود کو گنہگار تسلیم کیا تاکہ میرے ماتھے سے داغ ہٹ سکے۔ محبت داووں سے نہیں، قربانی سے پہچانی جاتی ہے، اور کامیار نے آج ثابت کر دیا کہ اسے مجھ سے جنون کی حد تک محبت ہے۔ رانیہ یہ کہہ کر تیزی سے مڑی اور لاؤنج سے باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے کھڑے سب لوگ حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ دادی جان کے لبوں پر ایک تشکر آمیز مسکراہٹ ابھری۔ انہیں اپنی پوتی پر فخر محسوس ہوا۔ رانیہ بھاگتی ہوئی حویلی کے وسیع باغ میں پہنچی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور باغ کی لائٹس جل چکی تھی۔ اس کی نظریں دیوانہ وار کامیار کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آخرکار اسے وہ نظر آ گیا۔ کامیار باغ کے آخری کونے میں موجود ایک پرانی بینچ پہ تنہا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھام رکھا تھا اور اس کا وجود بالکل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ سر اٹھا کر چلتا تھا، آج شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ رانیہ نے اپنے قدموں کی رفتار دھیمی کر دی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ خشک پتوں کی سرسراہٹ سن کر کامیار نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر آنسوؤں کے نشان۔ رانیہ کو وہاں دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ کامیار نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو رانیہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم جا سکتی ہو۔ گاڑی تیار ہے، ڈرائیور تمہیں جہاں کہو گی چھوڑ آئے گا۔ رانیہ خاموشی سے اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ لفافہ اب بھی موجود تھا۔ آپ نے مجھے یہ دیا تھا۔ رانیہ نے کاغذات والا ہاتھ آگے کیا۔ کامیار نے ایک نظر ان کاغذات کو دیکھا اور پھر رانیہ کی آنکھوں میں۔ اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ تمہاری آزادی ہے، لے جاؤ اسے اور خوش رہو۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم مجھے معاف کرو۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ جاؤ رانیہ، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میرا جنون پھر سے جاگ اٹھے۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ کامیار نے مڑ کر جانے کی کوشش کی لیکن اسے ایک آواز نے روک لیا۔ یہ کاغذ پھٹنے کی آواز تھی۔ کامیار نے پلٹ کر دیکھا۔ رانیہ نے وہ کاغذات 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دیے تھے۔ پھر اس نے ان ٹکڑوں کے مزید ٹکڑے کیے اور ہوا میں اچھال دیے۔ کاغذ کے سفید ٹکڑے تتلیوں کی طرح ان کے درمیان بکھرنے لگے۔ کامیار حیرت اور صدمے سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا رانیہ؟ یہ تمہاری آزادی تھی، تم نے اسے کیوں پھاڑا؟ رانیہ ایک قدم آگے بڑھی۔ اب ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی لیکن رانیہ کی آنکھوں کی تپش کامیار کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ رانیہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے مجھے قید کیا تو میں نفرت کرتی تھی، لیکن جب تم نے مجھے آزاد کیا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تم نے میری عزت کے لیے اپنی انا کو سب کے سامنے کچل دیا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ وہ پرانا کامیار مر گیا ہے اور یہ نیا کامیار، یہ میرا کامیار ہے۔ کامیار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ وہی رانیہ ہے جو اس کا نام سن کر کانپ جاتی تھی؟ آج وہ اس سے محبت کا اقرار کر رہی تھی۔ کامیار کے ہونٹ کپ کپائے، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سچ کہہ رہی ہو رانیہ؟ کامیار کی آواز میں بے یقینی تھی۔ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں؟
میں تو خود کو بھی کبھی معاف کرنے کے قابل نہیں سمجھ رہا، اور تم مجھے محبت دے رہی ہو۔ رانیہ اس کے مزید قریب آئی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کامیار کا دایاں ہاتھ تھام لیا۔ کامیار کا ہاتھ ٹھنڈا تھا لیکن رانیہ کی گرفت گرم اور مضبوط تھی۔ چلو گھر چلے، ہمارے کمرے میں، رانیہ نے نرمی سے کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی کامیار کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے ساری زندگی طاقت کے زور پر لوگوں کو جھکایا تھا، لیکن آج محبت نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، تشکر کے تھے اور پچھتاوے کے دھل جانے کے تھے۔ کامیار نے اپنا دوسرا ہاتھ رانیہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ اسے لگا جیسے اسے کائنات کا سارا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے، اس کی جھولی محبت سے بھر گئی تھی۔ اس نے رانیہ کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور انتہائی عقیدت سے چوما۔ یہ کوئی ہوس زدہ لمس نہیں تھا، بلکہ ایک عبادت جیسا احساس تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں رانیہ، کامیار نے رانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قسم کھائی، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی کوئی آنسو میری وجہ سے نہیں آئے گا۔ میں ساری زندگی تمہاری اس محبت کا قرض اتارتا رہوں گا۔ یہ ایک جنونی عشق کا خوبصورت انجام تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا، خوف سے نہیں بلکہ عزت اور محبت سے۔ باغ کی ہوائیں اب بھی چل رہی تھیں، لیکن ان میں اب ویرانی نہیں بلکہ زندگی کا احساس تھا۔ کامیار نے رانیہ کو اپنے ساتھ لگایا اور دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واپس حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ گھر جو کبھی رانیہ کو قید خانہ لگتا تھا، اب اسے اپنی جنت محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اب وہاں حکمرانی کامیار شاہ کی نہیں بلکہ ان کی مشترکہ محبت کی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکی سے دادی جان نے ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اطمینان اتر آیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کے لیے دعا کی۔ شاویلا کی دیواروں نے بہت سے راز دیکھے تھے، لیکن نفرت کا محبت میں بدل جانے کا یہ معجزہ شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ کامیار اور رانیہ نے مرکزی دروازے سے اندر قدم رکھا۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا سفر ان کا منتظر تھا، جہاں خوف کا کوئی گزر نہیں تھا، صرف عزت، اعتماد اور بے پناہ عشق تھا۔ وسلام۔